ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پیش خدمت ہے پروگرام اسلامی کیلنڈر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے ہم مہینے کی اہم تاریخوں پر بات کرتے ہیں۔ ایک تاریخ لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے شب قدر، رمضان المبارک کی 23ویں تاریخ۔ ناظرین، شب قدر یعنی رمضان کی 23ویں تاریخ اس رات کو بہت برکتوں والی رات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قدر و منزلت کی رات ہے کہ جس میں ہر عبادت کرنے والے کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ویسے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ سے منسوب ہے، برکتوں و رحمتوں سے منسوب ہے اور ہر ایک کے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ لیکن 23ویں شب جو کہ شب قدر کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ بڑی ہی خوبصورت رات ہے، کیونکہ شب قدر میں ہی نزول قرآن ہوا۔ قرآن مجید کی آیات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں نزول قرآن کا ذکر ہے۔ ناظرین، دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں کہ ماہ رمضان میں نزول قرآن ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے ظاہر ہے، جبکہ شب قدر میں نزول قرآن ہوا یہ سورہ انا انزلنا سے ظاہر ہے۔ اعلان خدا بندی ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے اذن سے ہر کام کی تقدیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی اور برکت سے پر ہے۔ اس سورے میں اس رات کی فضیلت اور منزلت بتائی گئی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ قرآن کے 2 نزول ہیں۔ پہلا نزول دفعی جو ایک ہی رات میں سارے کا سارا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک و پاکیزہ قلب پر یا بیت المعمور یا لوح محفوظ سے نچلے آسمان پر نازل ہوا۔ دوسرا نزول تدریجی جو 24 سال کے عرصے میں نبوت کے دوران انجام پایا۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آغاز نزول قرآن شب قدر میں ہوا تھا، نہ کہ سارا قرآن، لیکن سورہ قدر اس شب کو ہی مخصوص ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شب قدر کی قدر و منزلت 1000 ماہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس رات کو فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے اذن سے ہر کام کی تقدیر کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات ہمیشہ آتی ہے اور ہمیشہ آتی رہے گی۔ روح سے مراد جبریل امین ہے، کیونکہ آپ کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات فرشتے لوگوں کی مقدر کی تعمیر کے سلسلے میں نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر سے مراد ہے کہ فرشتے سب کی تقدیر اور خیر و برکت لانے کے لیے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور ان کے نزول کا مقصد ان امور کی انجام دہی ہے۔ آخری آیات میں فرمایا ہے، یہ ایک ایسی رات ہے کہ جو صبح ہونے تک سلامتی اور خیر و برکت اور رحمت سے پر ہے۔ قرآن بھی اسی میں نازل ہوا، اس لیے پوری رات شب بیداری بھی 1000 ماہ کے برابر ہے۔ خدا کی خیرات اور برکت بھی اسی شب میں نازل ہوتی ہے، اس لیے اس کی رحمت خاص بھی بندوں کو شامل حال ہے۔ فرشتے اور روح اس رات میں زمین پر آتے ہیں، اسی بنا پر یہ ایک ایسی رات ہے جو شروع سے آخر تک سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق اس رات کو شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی یہ ایک ایسی رات ہے جو سالم اور سلامتی سے سرابور ہے۔ فرشتے اسی رات اللہ پر سلام کرتے ہیں اور وہ مومنین کے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، اپنے حبیب اور معصومین پر درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ رات ہے جو پوری کی پوری نور رحمت، خیر و برکت، سلامتی و سعادت اور ہر لحاظ سے بے نظیر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ امام محمد باقر سے پوچھا گیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم کیسے نہ جانیں گے جب کہ فرشتے اس رات ہمارے گرد طواف کرتے ہیں۔ جب امام فرما رہے ہیں کہ اس رات فرشتے ہمارے چاروں طرف طواف کرتے ہیں اور درود و سلام کرتے ہیں، اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مومنین کی عبادت سے خوش ہو کر فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں یہ واقعہ آیا ہے
کہ حضرت ابراہیم کے پاس خدا کے کچھ فرشتے آئے اور انہیں بیٹا ہونے کی بشارت دی اور ان پر سلام کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جو لذت ان فرشتوں کے سلام کرنے میں آئی، دنیا کی ساری لذتیں بھی اس کے برابر نہیں تھیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ جب شب قدر میں فرشتوں کے گروہ در گروہ نازل ہو رہے ہوں اور مومنین کو سلام کر رہے ہوں تو اس میں کتنی لذت، لطف اور برکت ہوگی۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ کو سلام کیا اور آگ گلزار بن گئی۔ تو کیا شب قدر میں مومنین پر فرشتوں کے سلام کی برکت سے آتش دوزخ ماند نہیں پڑے گی؟ ہاں، یہی ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی نشانی کہ وہاں تو خلیل پر نازل ہوتے ہیں اور یہاں اسلام کی اس امت پر بھی۔ شب قدر کو شب قدر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ بندوں کو تمام سال کے سارے مقدرات اسی رات میں معین ہوتے ہیں۔ اس کا گواہ سورہ دخان ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے اس کتاب مبین کو اس مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہمیشہ ہی اندازہ کرتے رہے ہیں۔ اس رات میں ہر امر خداوند عالم کی حکمت کے مطابق تنظیم معین ہوتی ہے۔ یہ بیان اس بات کی دلیل ہے جو کہتی ہے کہ اس رات میں انسان کے 1 سال کے مقدرات کا تعین ہوتا ہے اور رزق، عمر اور دوسرے امور اسی مبارک رات میں تقسیم اور بیان کیے جاتے ہیں۔ البتہ یہ چیز انسان کے ارادوں اور مسئلہ اختیار کے ساتھ کسی قسم کی تضاد نہیں، کیونکہ فرشتوں کے ذریعے تقدیر الہی لوگوں کے نیک عمل اور اس کی صلاحیتوں، اس کے ایمان، اس کے تقوی، نیت اور عمل کی پاکیزگی کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی ہر آدمی کے لیے وہی کچھ مقدر کیا جاتا ہے جو اس کے لائق ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کے مقدرات خود اسی کی طرف سے فراہم ہوتے ہیں۔ یہ امر نہ صرف یہ کہ اختیار کے ساتھ کوئی منافع رکھتا، بلکہ یہ اس پر ایک تاکید ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن اپنی پوری قدر و منزلت کے ساتھ قدر و منزلت والے رسول پر اور صاحب قدر و منزلت فرشتوں کے ذریعے اس میں نازل ہوا۔ قرآن کی ساری آیات اسی نقطے کو ظاہر کرتی ہے کہ اسی ماہ میں قرآن نازل ہوا اور اسی ماہ میں 23ویں شب کو بہت مبارک اور منزلت کی رات تصدیق کیا ہے۔ اس رات عبادت الہی کرنا، دل سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دعائیں کرنا اور پوری رات سے لے کر صبح ہونے تک اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے جاگنا ایک نیک عمل ہے۔ انسان پورے سال اپنے کام میں سرگرداں رہتا ہے اور اسے صرف کچھ منٹ ہی اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے میسر ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی ہر شخص پورے خلوص سے اور بڑے احترام کے ساتھ وہ ساری عبادت ادا کرتا ہے کہ جس رات کو وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کے سامنے اپنے پورے سال کی کوتاہیوں اور آنے والے سال سلامتی اور خوشحالی اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے پروردگار سے دعائے خیر کرتا ہے اور پروردگار بھی اپنے بندے کی اس بندگی سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنے فرشتوں کے ذریعے سلامتی بھیجتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں، دعاؤں اور ہر قسم کے اسم اعظم کو ادا کرنے کے لیے اس طرح سے مخصوص کر رکھا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہر بشر گناہوں سے پرہیز کرے گا اور اپنے اعمال کو ہر حالات میں درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان دعاؤں اور نمازوں کی برکتوں سے آنے والے سال کی خوشحالی اور فراوانی میسر ہوگی اور موت کا وقت معین نہ ہونے کی بنا پر انسان ہر حال میں اس کے لیے تیار رہے گا اور اپنے اعمال کو اس رات میں درست کر سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیا اور امتوں میں بھی شب قدر تھی؟ اس کی نشاندہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہو جاتی ہے۔ خدا نے میری امت کو شب قدر عطا کی ہے، گزشتہ امتوں میں سے کسی کو بھی یہ نعمت نہیں ملی۔ شب قدر 1000 ماہ سے بہتر کیسے ہے؟ ظاہر ہے اس شب کا 1000 ماہ سے بہتر ہونا اس رات کو بیدار رہنے اور اس کی عبادت کی قدر و قیمت کی وجہ سے ہے۔ نزول قرآن، برکتیں اور رحمت الہی کا نزول بھی اسی بات کی وجہ سے ہے کہ 1000 ماہ سے بہتر اور بالاتر ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ آپ نے علی ابن حمزہ سمانی سے فرمایا، شب قدر کی فضیلت کو 21ویں اور 23ویں میں تلاش کرو
اور ان دونوں راتوں میں نماز صبح تک شب بیداری کرو اور نماز عصر غسل کے ساتھ ادا کرو۔ ابو حمزہ نے کہا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہ ادا کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا پھر بیٹھ کر پڑھ لو۔ ابو حمزہ نے کہا کہ اگر اس طرح بھی نہ پڑھی جا سکے تو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بستر پر لیٹ کر پڑھ لو اور اس عبادت میں مشغول رہو کہ اس روز آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور مومنین کے اعمال مقبول ہوتے ہیں، کیونکہ شب قدر میں ایک سال کے لیے انسانوں کی سرنوشت ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے مطابق مقرر کی جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اس رات بیدار رہے اور توبہ اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود میں اس کی رحمت کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر لیاقت پیدا کرے۔ جس رات اور جن لمحات میں ہماری سرنوشت معین ہوتی ہے، اس لمحے انسان کو سویا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی چیز سے غافل ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں ہم اللہ کی رحمتوں سے اور اچھی سرنوشت سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید خود ایک سرنوشت ساز کتاب ہے اور اس میں انسانوں کی سعادت و خوشبختی اور ہدایت کی باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ سرنوشت بھی اسی شب میں نازل ہو۔ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور شب قدر کے درمیان کتنا خوبصورت رابطہ ہے اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق کتنا صحیح اور پرمعنی ہے۔ مختلف علاقوں میں چاند کے اعتبار سے مہینے کا آغاز ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے ممکن ہے کہ ایک علاقے میں اول ماہ ہو اور دوسرے علاقے میں دوسری تاریخ ہو۔ اس بنا پر شب قدر سال میں ایک معین رات میں نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر مکے کی 23ویں رات ایران یا عراق کی 22ویں رات ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے اصولی طور پر کچھ جگہ رات سے شب قدر شروع ہوتی ہے اور دوسرے علاقے کے صبح کو ختم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ شب قدر ہے جس کا آغاز ایک نقطے سے ہوتا ہے اور دوسرے نقطے میں ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، شب قدر کی منزلت اور فضیلت اتنی ہے کہ اس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اس میں عبادت کی جائے، جتنی دعائیں کریں کم ہیں، کیونکہ پورے سال کی خیر و برکت ہم اس رات کی شب بیداری سے پا سکتے ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت آسائشی کے لیے ضرور نکالیں، کیونکہ ساری آسائشیں، ساری خوشحالی انسان کو سکون سے مل سکتی ہے اور سکون ہمیں اپنے پروردگار کی خوشنودی سے مل سکتا ہے۔ جب شب قدر میں ہر انسان رات کے اندھیرے میں اپنے آپ کو پروردگار کی عبادت کے لیے مخصوص کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کا وہ عمل پسند فرماتا ہے اور امت کے جتنے فرقے ہیں سب اس رات کی فضیلت اور منزلت کو یکجا مانتے ہیں اور منزلت کو یکجا مانتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں اس قسم کی بیداری و آگاہی عطا فرمائے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت سے پورا ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ پروردگار، ہماری چشم امید تیرے لطف و کرم پر لگی ہے، ہمارے مقدرات کو اس کے مطابق معین فرما۔ بار الہ، ہمیں اس مہینے کے محرومین میں سے قرار نہ دے جس سے زیادہ کوئی دوسری محرومیت نہیں۔ ہمیں ہمت و طاقت عطا کر کہ ہم اس کار خیر کو خضوع و خشوع سے ادا کر سکیں۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسلامک کیلنڈر کے ساتھ۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔